بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا راستہ ہموار، بڑی رہائی، اور حکومت نے 4 چیف جسٹس سے ٹکر لے لی۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا مخصوص نشستوں کے معاملے میں۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس حکومت کے متعلق کہ جیسے ہی الیکشن کے بعد PDM-2 کی حکومت بنائی گئی، اس وقت سے غیر آئینی کام اگر دیکھیں تو بے شمار دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہی لے لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے 8-5 کے تناسب سے یہ فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف کو 15 دن کے اندر اندر مخصوص نشستیں جاری کی جائیں، اور ان کی فہرست جو آزاد امیدوار تحریک انصاف کو جوائن کریں گے 15 دن کے اندر اندر ان کی فہرست ویب سائٹ پہ اپنی جاری کریں، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون نظر ثانی کی اپیل لے کر چلے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ چلے گی پاکستان پیپلز پارٹی نظر ثانی کی اپیل لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس حکومت نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دیں تو 2/3 اکثریت والا معاملہ ہمارا ٹھپ ہو جائے گا۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے، تو ایکسٹینشن دیں گے تو ہماری حکومت چل پائے گی، نہیں تو جیسے نئے چیف جسٹس آئیں گے پھر ہماری حکومت ہم چلتی ہوئی نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے وہی کام کیا جو اس سے قبل انہوں نے پہلے 18 ماہ کی حکومت میں کیا تھا، نئے نئے بل اپنے مفادات کے منظور کروائے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ٹھپ کرنے کے لیے انہوں نے قائمہ کمیٹی سے ایک بل منظور کروایا، الیکشن 2017 الیکشن ایکٹ کا بل پاس کیا قائمہ کمیٹی کے بعد۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کو منظور کروایا، پارلیمنٹ کے بعد انہوں نے سینٹ سے بھی اس کو منظور کروا لیا۔ لب لباب سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ جو انہوں نے اس میں قانون سازی کی ہے کہ جو پارٹی کوئی بھی پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کروائے گی اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی وہ آزاد ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ نمبر 2، جنہوں نے کوئی بھی ایک سیٹ نہیں جیتی ہوگی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ نمبر 3، جنہوں نے مقررہ وقت میں مخصوص نشستوں کی درخواست یا فہرست جمع نہیں کروائی ہوگی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ اب ناظرین اکرام، انہوں نے یہ بل منظور کر لیا ہے، تو یہ اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے 8 جن میں سے 4 مستقبل کے چیف جسٹس بننے والے ہیں، جن میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس عائشہ، تو یہ 4 ادر مستقبل کے چیف جسٹس بننے والے ہیں۔ تو اگر دیکھیں تو انہوں نے یہ حکم دیا ہوا تھا 15 دن کا، جو 6 اگست کو ختم ہوئی ہے ڈیڈ لائن ان کی، 6 اگست تک اس حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کی تعمیل نہیں کی۔ اب اس کو توہین عدالت کہہ لیں یا جو کچھ مرضی کہہ لیں، آپ طاقت کا نشہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی نام دے لیں، اب اس حکومت نے یہ قانون سازی کر لی ہے کہ ہم مخصوص نشستیں نہیں دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، اس میں جو قانون سازی کی ہے اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی۔ اب انہوں نے یہ قانون سازی نہیں کی کہ جو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق تھیں وہ دوسری پارٹیوں میں ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی جائیں، یہ انہوں نے نہیں کی۔ اگر تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی تو ان پارٹیوں کو بھی مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔
تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو 2/3 اکثریت نہیں ملے گی، تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن پھر راستے میں رہ جائے گی۔ لیکن اس کے متبادل بھی ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کر رکھی ہے کہ جو اب تعداد ہے پارلیمنٹ کے اندر، ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں انہوں نے یہ پلاننگ کیا ہے کہ جو اب تعداد ہے پارلیمنٹ کے اندر اسی کے تناسب سے 2/3 اکثریت بنا لیتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ اکثریت ہے، اسی کے تناسب سے قانون سازی کرتے ہوئے آرڈیننس ایک پاس کیا جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے گی۔ اچھا، یہ ان کی پلاننگ ہے، دے دی جائے گی۔ اس کے بعد کہ ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں اب کیا ہوگا، کیا کہ تحریک انصاف چلی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ابھی جج صاحبان کی چھٹیاں ہیں، ستمبر تک معاملہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد ہونا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود بینچ تشکیل دینے ہیں، وہ اپنے پینل کے اپنی فیور کے جج صاحبان پہ بینچ تشکیل دے دیں گے، اور جو معاملہ ایکسٹینشن والا ہے وہ باہر رہے گا۔ یہ ذرائع خبریں دے رہے ہیں، لیکن میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ اتنا آسان کام نہیں جو انہوں نے قانون سازی کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ جاتے ہیں تو یا تو پھر جو 8 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، یا تو وہ صبر کر جائیں گے۔ اگر صبر نہیں کرتے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہمارے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، انہوں نے تو ہماری بات کو ایسے جیسے پھٹا ہوا شاپر سمجھا ہے، تو وہ سٹینڈ لیں گے۔ اگر سٹینڈ لیں گے تو پھر ان کا یہ جو قانون سازی ہے یہ ٹھوس ہو جائے گی۔ اچھا، ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو پتہ ہے وہ بھی انہوں نے بھی درخواست دائر کی تھی۔ 39 عدد جو ہیں ان کو تو انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے کہ جو تحریک انصاف کے بیان حلفی کے ساتھ جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے، جو 41 عدد ہیں ان کو انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم ان کو کس طرح تحریک انصاف میں شامل کریں، کیونکہ تحریک انصاف کا ڈھانچہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن آفس میں موجود نہیں ہے، نہ ہی جو چیئرمین ہیں گوہر علی وہ چیئرمین ہیں باقاعدہ بنے ہوئے، ہمارا جو پاس ان کا ڈھانچہ ہے وہ بالکل نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جیسے ہی یہ قانون سازی ہوئی ہے کہ یہ جو نئی پارلیمنٹ میں منظوری ہوئی ہے بل کی منظوری، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے جا رہا ہے کہ آپ نے جو حکم دیا تھا اس پہ نظر ثانی فرمائیں۔ اب 3 نظر ثانی کی درخواستیں ہو گئی ہیں جو ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں پریشانی والی بات کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیا پریشانی بنی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دیں گے۔ اگر دیکھیں تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی پارٹی تسلیم کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی پارٹی تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے 39 جو امیدوار تحریک انصاف کے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، تو اگر ان کے جاری کیے ہیں، ایک کے بھی جاری ہوں، 2 کے بھی ہوں، 3 کے ہوں یا 30 کے ہوں، پھر آپ نے ان کو تسلیم کیا ہے تو انہوں کو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں نا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے تحریک انصاف کے پاس دلائل کے لیے، شواہد کے لیے، کہ انہوں نے اگر تسلیم نہیں کیا ڈھانچہ تحریک انصاف کا تو پھر انہوں نے 39 کو کیوں سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ اب 41 کے متعلق یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر ثانی اس پہ چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملہ جو لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینی پڑیں گی، چاہے یہ تینوں جو اپیل میں چلے گئے ہیں ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے مخصوص نشستیں، لیکن اگر تحریک انصاف کو نہیں دیتے تو پھر یہ کسی اور جماعت کو بھی نہیں ملیں گی۔ دوسری جانب ناظرین کرام، تحریک انصاف کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ہموار ہو رہی ہیں، رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، راستہ ان کا ہموار ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے، مخصوص نشستوں والا معاملہ ٹھوس ہو گیا، وہ ان کو ملیں گی نہیں، تو کیسے راستہ ان کا ہموار ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن، جتنے بھی قائدین جیلوں میں بند ہیں، جب ایک کیس سے ان کی ضمانت ہوتی ہے، اگلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے کیس کے لیے، دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، دوسرے کی ضمانت ہوتی ہے، تیسرے میں ڈال دی جاتی ہے، چوتھے میں اسی طرح خان صاحب کا دیکھیں، بشرا بی بی کا دیکھیں، صنم جوید صاحبہ کا دیکھیں، عالیہ حمزہ کا دیکھیں، کسی کا بھی، عمر سرفراز کا دیکھیں۔ اگر ایک کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا دیکھیں، ضمانت ہوتی ہے تو دوسرا تیار ہوتا ہے۔ تو اب جو نئی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے وہ دیکھی ہے رؤوف حسن صاحب کے متعلق۔
کہ ان کا پراسیکیوٹر جو ہے وہ بحث کر رہا ہے نہیں جی ان کی درخواست جو ہے ضمانت کی مسترد کر دی جائے، لیکن جو تفتیشی ہے وہاں نہیں پہنچا۔ تفتیشی بھی تو گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، جس نے یہ دلائل دینے تھے کہ نہیں ہم نے ان سے تفتیش میں یہ کچھ برآمد کیا ہے، یہ معلومات لی ہیں، لہٰذا ان کی ضمانت جو درخواست ضمانت اس کو مسترد کر دیا جائے، لیکن وہ وہاں نہیں پہنچا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اچھے دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بوگس کیس ہے، کچھ بھی اس کیس میں شواہد ٹھوس نہیں ہے، لہٰذا ان کی ضمانت دی جائے۔ تو جج صاحب نے ان کی ضمانت دے دی، روبکار بھی جاری ہو گیا اور ان کی رہائی بھی ممکن ہوگی۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ رہائی بھی ان کی ممکن ہوگی۔ رہائی اگر نہ کوئی چاہتا تو رہائی ان کی ممکن نہیں ہونی تھی۔ اس سے لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے راستے کچھ نہ کچھ ہموار ہو رہے ہیں، ان کی رکاوٹیں راستے کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو رؤوف حسن صاحب کی رات کو رہائی ہوئی ہے بغیر وجہ کے، بغیر کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز پوشیدہ ضرور ہیں، لیکن دیکھیں اگر تو تحریک انصاف کے راستے کچھ نہ کچھ ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔